اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی الہ یوٹیوب میں خوش آمدید۔ السلام علیکم ناظرین، آج ایک اور عمل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، اگر آپ پر جادو ہے، بندش ہے، رکاوٹ ہے تو آپ کو یہ 5 خواب ضرور آتے ہیں۔ آپ کو بے شک بہت سے خواب آتے ہوں گے، لیکن آپ کو نہیں پتہ کہ اگر آپ کے خواب میں یہ 5 چیزیں آتی ہیں تو آپ کو اس چیز کی طرف اشارہ دیا جا رہا ہے کہ آپ پر بے شک جادو ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے جو بہت سی اللہ تعالیٰ نے جو اپنے ان مومنین کے لیے جو ایک بشارتیں رکھی ہوئی ہیں، اس میں سے جو خواب ہیں وہ نعمت خداوندی میں سے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کچھ دکھاتے ہیں سچے خواب کے ذریعے تو وہ بشارتوں میں سے ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ آپ کو بتانا چاہتے ہیں، اور بے شک نیک جو لوگ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ بشارت خداوندی سے نوازتے رہتے ہیں۔ اگر آپ یہ 5 چیزیں اپنے خواب میں مسلسل دیکھتے ہیں یا کبھی بھی آپ نے دیکھی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ پر جادو، بندش یا رکاوٹ کا وار ہو چکا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں ان کو اولاد نہیں ہوتی ہے، تو ان کے حوالے سے بھی انشاءاللہ تعالیٰ یہ وظیفہ بہت خاص ہے۔ اگر 5 چیزیں وہ بھی خواب میں دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو بندش، رکاوٹ ہے، اور اس کا جو علاج ہے وہ بھی میں آپ سے ذکر کروں گا۔ اگر وہ کر لیتے ہیں تو اللہ کریم ان کو اولاد کی نعمت سے نوازتے ہیں۔ اگر آپ پر جادو ہے تب بھی انشاءاللہ آپ یہ علاج ضرور کیجئے گا، اللہ کریم آپ پر مہربان ہوں گے۔ آپ نے سننا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، بخاری شریف کی یہ حدیث ہے اور مسلم شریف کی بھی یہ حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، بشارتوں کے سوا کوئی چیز باقی نہیں رہی، یعنی وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا ہے، لیکن اللہ کریم نے بشارتوں کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رکھا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، بشارتوں سے کیا مراد ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سچا خواب آنا۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سچا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ اس حدیث شریف میں معلوم ہوا کہ سچا خواب روئے صالح علوم نبوت کا ایک جز ہے، اور علم نبوت جو ہے وہ باقی انبیاء کرام کی آمد کا سلسلہ بے شک ختم ہو چکا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو سچے خوابوں کے ذریعے ہمیں مطالعہ کرتے ہیں، آنے والے حالات سے جو ہمارے ساتھ بیت رہا ہے اللہ تعالیٰ اس سے مطالعہ کرتے ہیں۔ بے شک خواب جو ہے وہ 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک مباشرت اور خداوندی سے ہوتا ہے جو سچے خواب ہیں، دوسرا جو ہے وہ شیطان کے زیر اثر ہوتے ہیں، جو بعض اوقات ہمیں کچھ ایسے خواب آ رہے ہوتے ہیں لیکن اصل میں وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے جو ہمیں بہکانا چاہتا ہے۔ تیسرا وہ ہے جو حدیث نفس یعنی ذہنی اور دماغی خیالات کا عکس ہے، جو ہم سوچتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں، سارا دن وہی ہمیں خواب میں نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے تو خواب میں اگر آپ اولے دیکھتے ہیں، ژالہ باری دیکھتے ہیں تو یہ جو خواب ہے یہ عذاب کی طرف اشارہ کرتا ہے اور دکھ درد میں مبتلا ہونے کی نشانی ہے۔ اگر کسی انسان نے بے موسم آسمان سے اولے برستے ہوئے دیکھے ہیں تو یہ اس مرض میں مبتلا ہونے کے لیے اور صحت یاب نہ ہونے کی طرف اشارہ ہے، اور یہ اس طرح بھی اشارہ ہے کہ اس پر بہت سخت قسم کا جادو چلا ہوا ہے اور دشمن اور حسادوں کے ذلیل ہونے کی دلیل ہے۔ اگر برف باری یا بارش کا موسم ہے تب اگر آپ اولے دیکھ رہے ہیں تو یہ دکھ درد ختم ہونے کی نشانی ہے۔ نمبر 2، اسی طرح سے اگر آپ اژدہا یا بڑا سانپ دیکھتے ہیں، سرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اژدہا خواب میں دیکھنا یہ باری دشمن کا دیکھنا ہے اور دشمن قوت والا ہے اور اس کی طرف اشارہ کرتا ہے، ایسا دشمن جو آپ پر جادو وغیرہ کا وار کروا رہا ہے، تو انشاءاللہ اللہ کریم آپ کو توفیق دیں گے۔
کہ آپ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی مدد سے انشاءاللہ تعالیٰ اس سے نجات پائیں گے۔ دشمن آپ سے بے خوف ہو جائے گا اور آپ انشاءاللہ اس عمل کے ذریعے دشمن کو ہلاک کر پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ جو خواب کا سلسلہ رکھا ہے یہ بہت ہی خوبصورت ہے۔ نمبر 3، اگر آپ کتا دیکھتے ہیں خواب میں تو یہ کتا جو ہے وہ بے باک شخص کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ خواب میں اگر کتا بھونکتا ہوا دیکھتے ہیں تو یہ بھی کمینے خصلت والے انسان کی طرف اشارہ ہے جو آپ کا دشمن ہے اور آپ کو بے قدر نقصان پہنچانے والا ہے، یا آپ کے اوپر جادو کرتا ہے اور آپ کو کسی طرح سے آپ کو ذلیل کر دیکھنا چاہتا ہے، یا وہ آپ کو کسی قسم کا نقصان پہنچانا چاہتا ہے، تو یہ جو کتا ہے یہ ظالم دشمن کی نشانی ہے۔ اسی طرح سے کتا کسی بھی قسم کا آپ دیکھتے ہیں تو وہ آپ کے قریبی دشمن کی نشانی کی طرف اشارہ کرتا ہے، کیونکہ کتا جو ہے وہ اکثر اس کو پالتو کہا جاتا ہے اور یہ وفادار بھی ہوتا ہے، تو اکثر وہ لوگ جو آپ کے بہت قریب ہیں تو اس کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ وہ قریب لوگ ہی آپ پر جادو وغیرہ کا وار کروا رہے ہیں۔ نمبر 4، اسی طرح سے اگر آپ خواب میں آگ دیکھتے ہیں، ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خواب میں شرارہ آتش دیکھنا یہ بری بات ہے جو اس کو آگ کے شرارے جو ہے وہ اس کو نقصان پہنچائے گی اور کسی نہ قسم کی بلا میں سخت مصیبت میں گرفتار ہونے کی طرف اشارہ ہے، اور اگر جو وہ ہے اس طرح سے ہے کہ اس سے فتنہ اٹھے گا اور آپ کو نقصان پہنچے گا، کیونکہ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خواب میں اگر آگ دیکھنا فتنہ جنگ، فساد، خوف، مصیبت میں جلنا اس کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ نمبر 5، اس طرح سے اگر آپ خواب میں مکڑی دیکھتے ہیں یا مکڑی کا جالا دیکھتے ہیں تو یہ بھی آپ کو ایسی عورت کی طرف اشارہ کرتا ہے جو آپ پر جادو وغیرہ کا وار کروا رہی ہو، کیونکہ اس طرح سے مراد کسی بننے کی مہارت سے مراد ہو سکتی ہے جو آپ پر مسلسل جادو کروا رہی ہے۔ اور خواب میں مکڑی دیکھنا کمزور، تھکا دینے والی ایسی خصلت کی طرف اشارہ کرتا ہے جو آپ کو کمزور کر رہی ہے اور اندر ہی اندر کھوکھلا کر رہی ہے۔ خواب میں جو مکڑی ہے وہ اس کی تعبیر بننے والا آدمی ہے جو آپ کے ساتھ دشمن جو ہے وہ اندر ہی اندر دشمنی پال رہا ہے، نہ کمزور بزدلی کی علامت بھی ہے۔ اگر آپ یہ 5 خواب دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ پر سخت قسم کا جادو ہے جو ہے وہ چل چکا ہے۔ وہ آپ انشاءاللہ تعالی اگر سورۃ البقرہ کو 41 دن اپنے گھر میں کم از کم 41 دن روزانہ صبح کے وقت میں اگر آپ اس کی تلاوت سن لیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی 41 دن کے اندر اندر آپ کے وہ جادو رکاوٹ جو بھی آپ کا ہو وہ انشاءاللہ ختم ہوگی۔ آپ نے بلند آواز میں تلاوت سننی ہے، بلند آواز اتنی ہو جو کہ پورے گھر میں آواز پہنچ جائے۔ اس عمل سے انشاءاللہ اولاد کی بندش بھی ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، اگر آپ لوگوں کو آج کا عمل پسند آیا ہو تو پلیز میرا چینل مدنی علاج کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں۔ اجازت چاہتا ہوں، اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔